بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بیٹے بہو کا برا انجام۔ اس کو جب بہو اور بیٹے سے بے حد طعنے ملنے لگے تو بیٹے سے بیزار سا رہنے لگا۔ جب ان کا بیٹا 2 سال کا تھا تو ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ بیٹا جب کچھ بڑا سا ہونے لگا تو باپ کے زیادہ لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ اس نے اپنی قلیل آمدنی سے اس کی ہر ضد پوری کی۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی جاب پر سیٹ ہو گیا تو اب اس کو پوتا اور پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ بیٹے کے لیے کھانا بناتا، گھر کا کام بھی کرتا اور کپڑے بھی پریس کرتا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ بیٹے کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے اور اس کو بھی سکون ملے۔ آخرکار ایک اچھے گھرانے کی لڑکی مل ہی گئی اور اس کی شادی کر دی۔ شروع میں تو اس بوڑھے آدمی کو خوب عزت ملی، کھانا بھی ٹائم سے بہو دے دیتی، لیکن کچھ ماہ بعد بہو نے کہا، اب مجھ سے اکیلے گھر کا سارا کام نہیں ہو پاتا، اب آپ اپنے لیے کھانا خود بنا لیا کریں بابا۔ بابا نے خاموشی سے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر نیچے کر لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے جو بیٹے اور بہو نے بالکل نہیں دیکھے تھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسو کے قطرے پیش ہو گئے تھے۔ ایک دن اس کا بیٹا بائک سے کہیں جا رہا تھا، بائک سے پھسلا اور ہلکی سی چوٹ آ گئی اور باپ خدمت کے لیے آگے پیچھے بیٹے کے لگ گیا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو بہت غصے میں کرتا اور جب بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیریں لہجے میں بات کرتا۔ اب یہ بیچارہ باپ بیٹے کے ایسے سلوک سے روتا رہتا۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات سے اللہ کی طرف سے وارننگ مل رہی تھی، لیکن بیٹے کو اللہ کی وارننگ کا خیال ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہو کی طرف سے بابا کو کچھ حکم ملا کہ میری ماں اور بہن آ رہی ہیں، گھر میں جگہ کم ہے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے کسی دوست کے گھر چلے جائیں یا پاس والی مسجد کے کچھ دن قیام کر لیں۔ بابا اپنے بیٹے بہو کی طرف دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تم کو تکلیف ہو یہ گوارا نہیں، اور کہنے لگا، بیٹا تم اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ہاں میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے تجھے گلے سے نہیں لگایا۔ اور اس نے بیٹے کو گلے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگا، لیکن پتھر دل بیٹا کھڑا رہا، ذرا سا دل میں پیار نہیں آیا، بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی، دل میں ذرا سی ندامت نہیں آئی۔ اس بات کو لے کر 5 سال ہو گئے اور بابا مسجد کے حجرے میں اپنے دن گزارتا۔ ایک دن وہ بابا مسجد سے نکلا اور اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو گیا۔ چھٹی کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی، ایک طرف لڑکا اسکول سے نکلا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بابا جی ایک جگہ کھڑے ہو کر اس لڑکے کو دیکھنے لگے اور اپنے آنکھوں کے آنسو کو پوچھتے رہتے۔ روز چھٹی کے ٹائم بابا جی آتے اور اسکول کے ایک کنارے کھڑے ہو کر اس لڑکے کو دیکھتے رہتے اور پوتے کی چاہت میں آنسو پوچھتے رہتے۔ بابا جی کا روز کا یہی معمول ہو گیا تھا، روز اس لڑکے کو دیکھتے اور پھر گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن بابا جی مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ان کا سابقہ پڑوسی آیا اور کہنے لگا کہ بابا تیری بہو تو پاگل ہو گئی ہے، تیرا بیٹا کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہے اور تیرے پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی ان کا خیال رکھتے ہیں، اور بہو کو تو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ بابا یہ سب سنتے ہی تڑپ اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز میں رونے لگا اور اس کو سینے سے لگائے۔ بیٹا اشارے سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بابا کان لگا کر سنے تو بیٹا کہہ رہا تھا، بابا
کیا میری خامیاں، میری غلطیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان سکون سے نکل نہیں پاتی۔ بابا بولے، میرے بچے، میں نے تم کو کبھی بد دعا نہیں دی ہے، میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اتنا سن کر بیٹے کو کچھ سکون سا ملا۔ بیٹا بولا، بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دے دیتے، کیا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے کہ آج آخری بار اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ بابا فوراً بازار گئے اور کچھ سامان لائے، جلدی سے بیٹے کے لیے کچھ کھانا بنائے اور بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ 2 لقمہ ہی کھلائے کہ کھانسی کا دورہ پڑا اور اچانک سانس رکنے لگی اور پھر 2 ہچکیاں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح پرواز کر گئی۔ بابا جی بیٹے کی آنکھیں بند کی اور نوجوان بیٹے کو کندھا دینے کی تیاری شروع کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ سے بدسلوکی تو اللہ کو گوارا نہیں۔ اس لڑکے کو تو معافی مانگنے کا موقع آخر مل ہی گیا، لیکن اگر ہمیں معافی مانگنے کا موقع نصیب نہیں ہوا تو یقین جانیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فرینڈس، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔